ناظرین آداب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اردو ادب کے مشہور و معروف شاعر جناب اقبال آذر صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوردرشن دہرادون کی جانب سے منعقد پروگرام ساہتک یاترا میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جائے ولادت اور ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں کچھ بتائیں۔ جیسا کہ میں اسی ہی اتراکھنڈ سے ہی ہوں۔ جی، کوٹ دوار ایک اتراکھنڈ کا ایک اہم شہر ہے۔ جی میری پیدائش وہیں ہوئی جی اور میری پوری تعلیم وہیں کی ہے۔ بچپن سے لے کے آخر تک جتنی بھی تعلیم میں نے پائی وہ وہیں سے پائی۔ ایم کام بی ایڈ کیا ہے۔ جی جی اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کی جو شروعات ہوئی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یا کس طرح سے اس کا آغاز ہوا؟ کہانی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ مجھے بچپن میں جی جب میں چوتھی پانچویں کلاس میں تھا جی تو مجھے کامکس پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ اچھا، اور ان کامکس کو پڑھتے پڑھتے، جیسے اس وقت ویتال اور مینڈریک وغیرہ کی کتابیں آتی تھی ان کے نام سے، جی جی اور کچھ اور بچوں کی کہانیوں کی کتابیں بھی ہوتی تھی، جیسے پراگ اور نندن وغیرہ کتابیں آتی تھیں۔ جی جی تو ان کو پڑھتے پڑھتے بس یہ کچھ تک بندی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ کویتائیں بھی ہوتی ہیں، چونکہ بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں جی ہاں کہانیوں کی، تو اس میں کچھ کویتائیں بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے۔ انہی کو پڑھتے پڑھتے کچھ شوق پیدا ہوا اور کچھ تک بندی شروع میں کی گئی، اور تک بندی ہوتے ہوتے پھر وہ آہستہ 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 سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اور وہ ایک شاعر بننے میں اس نے بہت مدد کی۔ تو ان شروع میں چونکہ کوٹ دوار اتنا بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں تھا، جی جی تو سویدھائیں یا آسانیاں وہاں کچھ تھی نہیں، کوئی کہیں سے کوئی مدد نہیں تھی۔ تو میں نے ہندی میں لکھنا شروع کیا وہیں سے۔ اچھا، اور مطلب وہ آج میں کسی وہ قابل نہیں ہے کہ اس کو سنایا جائے، وہ بچپن میں جو کہا جاتا ہے جس طرح سے اسی طرح سے کہا گیا۔ لیکن ہاں چوتھی پانچویں کے بعد جیسے میں آگے بڑھا جی تو اس میں کہیں نہ کہیں مجھے دلچسپی پیدا ہونے لگی بہت اچھی طرح سے، اور شوق بڑھتا گیا، اور پھر ہندی کویتاؤں سے آہستہ آہستہ میں اردو غزلوں کی طرف آ گیا۔ اچھا اچھا اچھا، تو کوئی آپ کے ابتدائی دور کی کوئی آپ کو یاد ہے اس وقت، کوئی غزل یا کوئی کویتا؟ ہاں، ابتدائی دور کی بھی اگر میں سناؤں، جی میں نے سب سے پہلے جو شروعات میری ہوئی تھی میں نثر سے ہوئی۔ جی میں نے ایک تقریر میں نے کی تھی 5ویں کلاس میں جب میں تھا، جی جی تو 26 جنوری کے دن میں نے وہ تقریر کی تھی۔ اچھا، پہلی بار میں منچ پر آیا تھا، جی جی اور وہاں سے جو سفر شروع ہوا تو پھر جب میں 7ویں 8ویں تک آتے آتے میں کچھ ٹھیک ٹھاک سی مطلب تک بندیاں کرنے لگا تھا۔ اچھا، تو اسی وقت جو ہے ایک مطلب جیسے میں آگے بڑھا، سن 1975-76 تک آیا، جی تو وہاں تک آتے آتے پھر وہ اس میں کچھ ایک گہرائی آنی شروع ہو گئی۔ اس وقت میں 9ویں 10ویں کلاس میں تھا۔ ایک گانا تھا کہ بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، اس کی پیروڈی بھی میں نے اس وقت لکھی تھی، اس وقت یاد نہیں ہے۔ جی جی ہاں، اس کا ایک آدھ مصرع مجھے یاد ہوگا کہ وہ گروؤں کی دعائیں لیتا جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ اچھا، تو اس طرح کا مطلب یہاں سے شروعات ہوئی، اور آگے آگے بڑھتے بڑھتے پھر اردو شاعری کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے؟ ہاں، میں وہ بتاتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ دیکھیے میں مسلم پریوار سے آتا ہوں، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو گھر میں اردو کے شبد بولے ہی جاتے تھے۔ بھلے ہی کوٹ دوار میں اردو کا کوئی ماحول نہیں تھا، جی جی اور میں اردو شروعات میں سیکھ بھی نہیں پایا تھا کیونکہ مجھے پڑھنے کو ملا نہیں۔ جی جی تو لیکن گھر میں چونکہ اردو بولی جاتی تھی تو اردو کے کچھ الفاظ تو مجھے آتے ہی تھے۔ جی جی تو میری کویتاؤں میں بھی وہ الفاظ آ جاتے تھے، ہندی کویتاؤں میں بھی آ جاتے تھے کہیں نہ کہیں۔ میرے جب یہ کویتائیں میں نے لکھنا شروع کی جی تو ڈائری میں سبھی لوگ ڈائری میں لکھتے ہیں، میرے پاس بھی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی۔ تو میں اس وقت 11ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اچھا، اور وہ میری ڈائری میرے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، کلاس میں تھا۔ اور میرے آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر اشوک گھوش، جی جی بہت نامور کوی ہیں اور جنوادی کوی ہیں، جی جی وہ ہمارے لیکچرار ہوتے تھے ہندی کے۔ اچھا اچھا،
تو انہوں نے وہ کتاب میری اٹھائی، وہ ڈائری اٹھائی، جی اور ڈائری اٹھا کر کے انہوں نے اس کے پنے پلٹے تو ان کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ ارے تم تو بہت اچھا لکھتے ہو بھائی، جی جی. بڑی اچھی کویتائیں ہیں، اور تم نے تو کچھ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے غزلیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اچھا. تب تک تو مجھے بہت زیادہ آئیڈیا تھا بھی نہیں اتنا. تو انہوں نے کہا بھائی آکاشوانی میں کیوں نہیں آپ جاتے ہو؟ آکاشوانی نجیب آباد تب چالو ہو چکا تھا. اچھا اچھا. تو میں نے کہا سر میری تو ہمت نہیں ہوتی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیا پروسیجر ہے کیا ہے. تو انہوں نے ارے کچھ نہیں، آپ مجھے لکھ کر کے دو پیپر پر، میں وہاں دے آؤں گا، اور تمہاری تو رچنائیں اتنی اچھی ہیں کہ تمہیں ترنت بلا لیا جائے گا. سن 1976 کی بات ہے دیکھیے. اچھا. تو میں نے ان کو اپنی کچھ کویتائیں اور غزلیں ان کو میں نے اتار کر کے دے دی، فیئر کر کے. جی جی. وہ وہاں سے پھر مجھے بلاوا آ گیا صاحب آکاشوانی نجیب آباد سے، اور میں وہاں گیا. میری تقریباً 8-10 غزلیں وہاں سے اس وقت میں نے پڑھی تھیں، کویتائیں اور غزلیں ملا کر کے. جی جی. اور اس وقت کی جو غزلیں تھیں، لیکن اس میں کچھ، چونکہ مجھے کوئی استاد نہیں تھا، نہ اردو کا ماحول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جی جی. اور نہ میں نے کچھ کسی کے اشعار پڑھے بھی زیادہ نہیں تھے. بس یہ تو پتہ نہیں خدا داد صلاحیت ہے، یہ اوپر سے ہی مجھے ملا ہے، میرے پاس کچھ میرا اپنا کوئی سیکھا ہوا ویسے نہیں ہے. جی جی. تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ اس طرح کے تھے کہ ردیف اور قافیے تو کہیں کچھ معنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی. جی جی. لیکن ہاں اردو کے شبد تھے ان میں، اردو کے الفاظ اچھے خاصی مقدار میں تھے. آکاشوانی نجیب آباد ریڈیو کے اس وقت جو ڈائریکٹر تھے وہ ایک سردار جی تھے، اور اردو داں تھے، بہت اچھی اردو بولتے تھے. تو میں نے جو وہاں اپنی غزلیں دی تھیں ان میں اردو کے الفاظ بھی تھے. تو اس کا ایک یہ تھا کہ میرے دل کے آئینے میں ایک مطلع ہے اس کا. اچھا. آپ اس پر مت جائیے گا ردیف قافیے پر، میں بالکل اصل صورت میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی جی. کہ میرے دل کے آئینے میں اقبال آ گیا ہے، اچھا، تیری بے وفائی کا خیال آ گیا ہے. کیا بات ہے بھائی. اب اس طرح کا یہ غزل تھی. تو میں نے وہاں پر پڑھی تو تلفظ بھی میرا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ میں ہندی پڑھتا تھا. جی جی. مجھے کسی نے اردو ہاں، معاشرے میں اردو نہیں تھی، اس لیے معاشرے میں اردو نہیں تھی. جی ہاں. تو جب میں نے وہاں پر ریکارڈنگ شروع ہوئی، میں یہ بتا رہا ہوں اردو کی طرف میں کیسے آیا. جی ہاں جی ہاں، وہی جاننا چاہ رہا تھا. تو جب میں نے وہ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تلفظ کئی الفاظ ایسے تھے جو کہ میں صحیح نہیں بول پا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے روک دیا بیچ میں، اور میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی آپ کیا یہ شبد جو ہے صحیح نہیں بول پا رہے ہیں، الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہیں، جو لفظ آپ بول رہے ہیں ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے. میں تو اس وقت یہ بھی نہیں جانتا تلفظ کیا ہوتا ہے، میں تو اچارن سمجھتا تھا اس وقت. تو میں نے کہا کہ سر میں تو ایسا ہی بولتا ہوں. تو 2-4 بار انہوں نے ری ٹیک کر کے، لیکن وہ صحیح طرح سے ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی. تو مجھے اپنے وہ آفس میں لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ خود لکھتے ہو؟ اچھا، یہ غزلیں تمہاری ہیں؟ جی جی. غصے سے بولا. میں نے کہا جی سر میری ہیں. اب میں ڈرنے بھی لگا، پہلی بار گیا تھا ایسا سوال آ گیا. جی جی. تو انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم کسی کی غزلیں چرا کے لے آئے ہو. اچھا. یا کسی سے لکھوا کے لائے ہو. جی جی. ارے میں نے کہا سر نہیں، میں نے خود ہی لکھی ہے اور میں خود ہی لکھتا ہوں. کہنے لگے کہ نہیں مجھے یقین نہیں ہے تمہارے اوپر، تم کیا یہ شعر ہے تمہارا، یہ کوئی شعر ہے؟ میں نے کہا اب میں گھبرا گیا، میں منہ سے آواز نہیں نکلے کچھ، کیا کہوں. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، یہ شعر کو بدل دو. اچھا. اور انہوں نے مجھے 2 پیپر دیے پلین، اور ایک پین مجھے دیا، اور اپنے ان کو پیون کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اس کو بغل کے کمرے میں لے جا کے بیٹھا دو، پانی کا گلاس رکھ دو. اچھا. اور ان سے کہا کہ مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے میں یہ شعر جو ہے تمہیں بدلنا ہے، دوسرا شعر لکھنا ہے اس کی جگہ. اچھا. میں گیا. اچھا اس وقت ذہن تو خوب چلتا تھا، وہ الگ بات ہے کہ ردیف قافیوں کا نہیں پتا تھا، بہر نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن خیالات تو تھے. جی جی. خیالات تھے اور اڑان بہت تھی ان کی. اونچی تھی بالکل. بہت تیز کہہ لیتا تھا اس وقت. جی جی. تو میں گیا اور مشکل سے 5-10 منٹ میں نے ایک نیا شعر کہہ لیا. اچھا. اور کہہ کر کے پھر میں نے باہر جھانکا دروازہ کھول کر کے، تو وہاں پر پیون بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا بھائی 1 منٹ سنو، صاحب سے مجھے ملنا ہے، ذرا سا بتا دیجیے ان کو. وہ گیا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا لے کے آؤ اس لڑکے کو. میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی ڈر ور تو نہیں لگ رہا ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں سر وہ نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے بتاؤ، کچھ چاہیے آپ کو، چائے منگاؤں آپ کے لیے؟ ارے میں نے کہا نہیں سر میں نے وہ شعر لکھ لیا ہے. اچھا. کہنے لگے ارے لکھ لیا تم نے وہ شعر، دکھاؤ. اب میں نے دکھایا تو وہ لٹرلی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر کر کے نہیں بتا رہا ہوں، وہ کھڑے ہو گئے کرسی سے. اچھا.
اور انہوں نے تب کہا کہ نہیں یار تم شاعر تو ہو, کو یقین آ گیا نا کہ تم بھئی شاعر یہ تو کہے ہو, ہوں گے. اور تم نے اتنی جلدی نیا شعر کہہ دیا اور بالکل اسی معیار کا ہے جس معیار کے اور شعر ہیں, اور شعر ہے. تو تم شاعر تو ہو, لیکن یار تمہارا تلفظ بہت خراب ہے, اچھا تم اردو کے شبد جو ہے اتنے غلط بولتے ہو کہ یار مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اٹھ کر کے آئے اور انہوں نے میری کمر تھپ تھپائی اور بڑے پیار سے سمجھایا. میں ان کو بھول نہیں سکتا کبھی زندگی میں. انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اگر تمہیں شاعری کرنی ہے تو اردو سیکھو. کیا بات ہے. اگر تم اردو نہیں سیکھو گے تو تم شاعری تو نہیں کر پاؤ گے ڈھنگ سے, صحیح. اور جب تم یہ بولو گے تو لوگوں کو پسند بھی نہیں آئے گا, اچھا نہیں لگے گا. اردو بہت میٹھی زبان ہے, جب آپ اس کو سیکھ لو گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. وہاں سے مجھے جو ایک ہمت, ایک حوصلہ جو مجھے ملا, حوصلہ افزائی کی. ہاں, اور میں ہندی میں کو تو پریرنا جو مجھے ملی وہاں سے, اس نے مجھے آج اقبال آذر بنایا اور میں اس مقام پر بیٹھا ہوں کہ آپ کے ساتھ. تو یعنی آپ کا ابتدائی کلام جو ہے اس طرح سے منظر عام پر آیا. اس طرح سے منظر عام پر آنا شروع ہوا. کیا بات ہے. اچھا, اس پہ جو آپ نے اس کی شروعات کی اپنی اردو شاعری کی, تو سب سے جو اولین دور میں آپ نے کس صنف کو چنا ہے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو وہی قطعات ہوتے تھے. اچھا. ہے نا, تو وہی تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غزل شروع ہو گئی. اچھا. کیونکہ پہلے تو ایک شعر کہہ لیا یا 4 مصرے ہو گئے تو اسے ہم نے قطع کہہ لیا. اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ قطع ہے, رباعی ہے, کیا ہے. لیکن ہاں وہ 4 مصرے, 4 پنکتیاں ہم کہتے تھے, 4 لائنیں کہہ دیتے تھے. مطلب لگتا تھا یہ فارم جو ہے یہ آسان لگتی تھی. اور 4 مصرے کہہ کر کے اس وقت شروعات ہوئی. وہ آج سنانے لائق نہیں ہے اس وقت کے دور کے. لیکن ہاں پھر اس کے بعد غزلیں کہنا شروع کیا, اور اس کے بعد تو پھر کوئی جو بھی مشہور صنفیں ہیں, جتنی بھی اصناف ہیں, جیسے میں نے نظم بھی کہی ہے. اچھا. اور ہندی میں بھی کہی ہیں میں نے, گدی کویتائیں کہتے ہیں ان کو, نظم کو. تو گدی کویتائیں کہی ہیں, اور نظم ادھر اردو میں کہی ہیں. غزلیں تو ہوئے ہی, یہ تو مطلب سب سے پیاری اور سب سے اچھی جو صنف ہے وہ تو غزل ہی ہے. لیکن میں نے رباعیاں بھی کہی ہیں, قطعات بھی ہیں, تضمین بھی کہی ہیں میں نے. اچھا. بہت یہ تو کافی مشکل فن کا بہت مشکل فن ہے, لیکن کہا ہے. اور مطلب بہت سارے جو مشہور شعراء ہیں ان کی غزلوں پر میں نے طب آزمائی کی ہے, اور تضمین بھی کہی ہیں تو کیا ہے. اور نثر میں بھی میں نے کہانیاں بھی لکھی ہیں. میں نے کبھی ناٹک بھی لکھے ہیں, ڈرامے. میں کالج لائف میں جب میں ڈگری کالج میں تھا تو میں نے ڈراموں میں, ناٹکوں میں, ایکانکی ہم کہتے تھے اس کو, ایکانکی میں ہم نے رول بھی کیا ہے میں نے. اور خود وہ ناٹک میں لکھتا تھا. کیا بات. کہانیاں بھی لکھی ہیں, لگو کتھائیں بھی لکھی ہیں میں نے. تو میرے خیال سے جتنے بھی لیکھن کے فیلڈ میں نے ایسے بھی لکھے ہیں, نبند بھی لکھے ہیں. اور میرے خیال سے ڈگری کالج میں کوئی بھی کمپٹیشن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں میں شامل نہ ہوتا ہوں. تو کوئی بھی ہو, چاہے کہانی پرتیوگتا ہو, چاہے وہ کویتا پرتیوگتا ہو, چاہے نبند پرتیوگتا ہو, تو میں اس میں شامل ہوتا تھا. تو کوئی ایسی صنف ہے نہیں جس پر کہ میں نے تب آزمائی نہ کی ہو. ہاں یہ ہے کہ غزل سب سے پیارا میرا سبجیکٹ رہا ہے. مطلب شاعری کی طرف زیادہ آپ کی طبیعت مائل ہوئی. جی شاعری کی طرف میں آہستہ آہستہ آ گیا. کہانیاں میں نے پھر نہیں لکھی, شروعات میں لکھی, اور ناٹک بھی نہیں لکھے اس کے بعد. لیکن ہاں ادھر میں غزل اور نظم میں نے کہی ہیں. تو آپ نے اپنے ادبی سفر میں جو ہے کن شعراء اور ادبا سے استفادہ کیا؟ دیکھیے, استفادہ جس نظریے سے کہیں تو استفادہ تو میں نے نہیں کسی سے کیا, ایک طرح سے کہہ لیجئے. مطلب میرا کہنے کا تھا مشورے کی بات اگر کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے کن شعراء کو پڑھا یا کن ادبا سے آپ متاثر ہوئے جن کو آپ نے پڑھا. میں وہی بتاتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ میں نہیں پڑھ پایا, کیونکہ روزی روٹی کی جدوجہد میں اتنا وقت نہیں مل پایا. تو میں نے بہت سنگھرش کیا اپنی زندگی میں. اس لیے وقت اتنا نہیں ملتا تھا پڑھنے کا. لیکن ہاں مجھے ایک کہیں سے بہت, جب میں شروعات ہو رہی تھی تب مجھے مرزا غالب کا ایک غزلوں کا مجموعہ کسی نے ترتیب دیا تھا, وہ مجھے ہاتھ لگ گیا کہیں سے. اور اس میں اچھی بات یہ تھی کہ اس میں جو ان کے مشکل الفاظ تھے یا مشکل کچھ ٹکڑے تھے, ان کا انہوں نے میننگ بھی نیچے لکھا ہوا تھا. اس کے معنی لکھے ہوئے تھے. تو اس سے مجھے اردو کے جو مشکل الفاظ تھے ان کو سیکھنے میں آسانی ہوئی. کیونکہ کوردوار میں نے بتایا کہ اردو کا ماحول نہیں تھا. لیکن وہاں سے وہ ہندی میں چھپی ہوئی تھی کتاب, ہندی رسم الخط میں تھی, دیوناگری میں. تو میں نے اس سے اردو کے الفاظ سیکھے, اور وہ مشکل الفاظ مجھے آئے. اور کچھ وقت تک تو بڑا خبت رہا میرے اوپر کہ مشکل الفاظ استعمال کرنے ہیں. تو آہستہ آہستہ
اسی وقت ایک جب دیکھے مجھے کچھ نہیں پتا تھا, آئیڈیا نہیں تھا, نہ ردیف قافیہ جانتا تھا, اس وقت ایک مصرع کہیں سے آ گیا تھا. یہ اسی وقت کی بات 8ویں 9ویں 10ویں کے آس پاس کی بات ہے. جی جی. وہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سوات کوئے جانا, کچھ اس طرح کا مصرع تھا. وہ مجھے کس کا ہے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ مصرع تھا, اس پر تضمین کچھ کہنی تھی. اچھا اچھا. یا اس پر کوئی مطلب ایک یا طرح غزل کہہ لیجیے کہنی تھی. اس وقت جی آئیڈیا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا, یاد بھی نہیں ہے. جی. لیکن وہ میں نے کہا, اور میں اسی اصل صورت میں اگر کہیں تو سنا دوں اس کو. مخالفت کی بنا ہے یہی جہان سے بس, جی کہ میری بات وہ سنتا نہیں ہے دھیان سے بس. کیا بات ہے, واہ واہ. مخالفت کی بنا ہے یہی جہان سے بس, واہ. کہ میری بات وہ سنتا نہیں ہے دھیان سے بس. بس. پھر اس کے بعد کبھی ہم زبان نہ کھولیں گے. اچھا. پھر اس کے بعد کبھی ہم زبان نہ کھولیں گے. واہ. ذرا سی بات وہ سن لے ہماری دھیان سے بس. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, بہت پھر اس کے بعد کبھی ہم زبان نہ کھولیں گے. واہ. ذرا سی بات وہ سن لے ہماری دھیان سے بس. اور فضا میں پھولوں کی بارش ہو یا لہو برسے. جی. فضا میں پھولوں کی بارش ہو یا لہو برسے, پرندے لوٹ کے آ جائیں آسمان سے بس. بس. کیا بات. پرندے لوٹ کے آ جائیں آسمان سے بس. اور یہ بطور خاص دیکھیں کہ ہر ایک سمت کھڑے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ. ہر ایک سمت کھڑے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ. الہی بھیج دے پھر ماں کو آسمان سے بس. کیا بات ہے. الہی بھیج دے پھر ماں کو آسمان سے بس. اور ہمارے لب پہ مقطع کا شعر ہے کہ ہمارے لب پہ جو سچائی ہے تو ہے آذر. واہ. ہمارے لب پہ جو سچائی ہے تو ہے آذر. یہی تو ہوگا کہ جائیں گے اپنی جان سے بس. کیا بات ہے. واہ. یہی تو ہوگا کہ جائیں گے اپنی جان سے. بہت خوب, بہت خوب. کوئی قطع آپ کو یاد ہو یا آپ نوٹ کر کے لائے ہوں تو وہ سنا دیجیے. ہاں نہیں, قطع میں سناتا ہوں. دیکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو ان قطعات کی بہت اہمیت ہے. بھلے ہی اس وقت یہ اس وقت نہیں تھے حالات, لیکن بیچ بیچ میں آتے رہے ہیں, بیچ میں بنتے رہے ہیں. ایک میں قطع سناتا ہوں آپ کو. جی ارشاد. کہ انا دے دوں گا, دل دے دوں گا, اپنی جان دے دوں گا. واہ. تمہیں گر چاہیے اپنے سبھی ارمان دے دوں گا. واہ. میں اپنے جسم کا سارا لہو دینے کو راضی ہوں, مگر یہ سوچ مت لینا کہ ہندوستان دے دوں گا. کیا بات ہے. مگر یہ سوچ مت لینا کہ ہندوستان دے دوں گا. مطلب ان کو میں دیکھیے پیار سے سمجھا رہا ہوں, چیتاونی دے رہا ہوں. تو بالکل آپ کا محبت بھرا مشورہ ہے یہ. تو کوئی نظم وغیرہ بھی آپ سنانا چاہیں گے؟ جی ملاحظہ کیجیے. جی جی ارشاد. کہ گرد آلود بکھرے بکھرے بال, آنکھیں ویرانیاں سمیٹے ہوئے. واہ. گرد آلود بکھرے بکھرے بال, آنکھیں ویرانیاں سمیٹے ہوئے. مزمحل مزمحل تھکی ہاری. واہ. مزمحل مزمحل تھکی ہاری, ہاتھ میں کاسائے گدائی لیے. واہ. مزمحل مزمحل تھکی ہاری, ہاتھ میں کاسائے گدائی لیے. واہ. چیتھڑے جسم پر لپیٹے ہوئے. چیتھڑے جسم پر لپیٹے ہوئے, ذات میں اپنی ٹوٹی بکھری ہوئی. چیتھڑے جسم پر لپیٹے ہوئے, ذات میں اپنی ٹوٹی بکھری ہوئی. اور پلکوں پہ ماہ و سال کی گرد, اور پلکوں پہ ماہ و سال کی گرد, لمحہ لمحہ کے جیسے ٹھہری ہوئی. لمحہ لمحہ کے جیسے ٹھہری ہوئی. سر پہ مجبوریوں کا بوجھ اٹھائے. سر پہ مجبوریوں کا بوجھ اٹھائے, بھاری قدموں سے راہ چلتی ہوئی. سر پہ مجبوریوں کا بوجھ اٹھائے, بھاری قدموں سے راہ چلتی ہوئی. بد نصیبی کے دور میں پے ہم, بد نصیبی کے دور میں پے ہم, ٹھوکریں کھاتی اور سنبھلتی ہوئی. بد نصیبی کے دور میں پے ہم, ٹھوکریں کھاتی اور سنبھلتی ہوئی. شعلہ شکل راہ کی صورت, شعلہ شکل راہ کی صورت, عمر رفتہ کا ٹوٹتا جادو. عمر رفتہ کا ٹوٹتا جادو, دیکھ کر اس کا ملگجی سا رنگ. دیکھ کر اس کا ملگجی سا رنگ. میں نے جب اس سے پوچھا کون ہے تو, میں نے جب اس سے پوچھا کون ہے تو, پہلے میری طرف نگاہ اٹھائی. پہلے میری طرف نگاہ اٹھائی, پھر کہا تیری زندگی ہوں میں. کیا بات ہے. پھر کہا تیری زندگی ہوں میں. بہت خوب, بہت عمدہ نظم سنائی آپ نے, بہت خوب. اچھا اقبال صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو اردو شاعری ہے اس میں عروض کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس کی اہمیت تو بہت ہے، اچھا کیونکہ عروض جو ہے ہمیں اس کے قاعدے قانون سکھاتا ہے جی کہ بھئی ہمیں کس طرح سے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے. جب ہم کوئی بھی غزل کہہ رہے ہیں یا نظم کہہ رہے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی دیکھیے اب ردیف نبھانی ہے، قافیہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اس میں وزن بھی صحیح ہونا چاہیے، بحر میں بھی ہونی چاہیے، ہے نا، کہیں شطر گربہ نہ ہو. یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. بے شک. اور اس کو سکھانے کے لیے وہی عروض ہے کہ بھئی ہم اس کے نقطوں کا دھیان رکھیں کہ کہاں پر کس حرف کو گرانا ہے، کہاں پر اٹھانا ہے. یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت تو ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے چکر میں پڑھ کر کے کیا وہ شاعری اپنا دم توڑ دیتی ہے. جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ہم ان کو تو کہیں ایک طرف سائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر کہیں نہ کہیں مائل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ابتدائی دور میں جب آدمی شعر کہنا شروع کرتا ہے تو اسے زیادہ توجہ جو ہے اپنی شعریت پر دینی چاہیے، شعریت پر نہ کہ عروض پر دینی چاہیے. بالکل بالکل. لیکن کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایک وقت ایسا دور آتا ہے کہ جب آدمی کافی وقت تک اس میں ریاض کر چکا ہوتا ہے تو اس پڑاؤ میں آ کے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے عروض آنا چاہیے؟ ہاں بالکل بالکل ہوتی ہے. دیکھیے جب آپ کو کلام کہنا ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت آمد ہوتی ہے. جی جی. کچھ تو کلام ایسا ہوتا ہے جو کہ ہم سوچ کے کہتے ہیں. جی جی. ہر کلام، ہر شعر یا ہر مصرع آمد کا نہیں ہوتا. آمد کا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آمد کا ہے، میں نہیں مانتا اس کو. جی جی. ہاں کچھ شعر ضرور آمد کے ہوتے ہیں، کوئی کلام ایسا ہوتا ہے جو کہ آمد کا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے نہیں ہیں. جی جی. اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اوترت ہوا ہے، نازل ہوا ہے آپ کے اوپر. تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ہم سوچ کر ہی کہتے ہیں. تو جس وقت ہم کلام کہہ رہے ہیں، جب ہم کچھ غزل کہہ رہے ہیں، نظم کہہ رہے ہیں یا کچھ اور ہم کسی اور صنف پہ کام کر رہے ہیں، تو جو دل میں آ رہا ہے اس وقت، جو ذہن میں ہمارے ہے، جو ہمارے تخیل میں ہے، اس کو سب کو ہمیں اتارتے چلے جانا چاہیے کاغذ پر. اس کے بعد جب وہ اتر جائے تو وہ اوریجنل چیز ہوگی آپ کے پاس. جو بھی آپ کے اس وقت جو خیالوں میں جو آپ اڑان تھی آپ کے خیالوں کی، آپ کے تخیل کی جو اڑان تھی، وہ آپ نے اتار لی کاغذ پر. اب آپ اس کو پالش کرنا ہے آپ نے. جی جی. اب اس کو جو ہے آپ نے اس کے جو ہے جو نقش و نگار ہے وہ سنوارنے ہیں. وہاں پر آپ کو عروض کی ضرورت پڑے گی. اچھا، ایک سوال اور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اردو میں شعر کہنے کے لیے کیا آپ اردو رسم الخط سے واقف ہونا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے ایک حد تک ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ اردو جو زبان ہے جی، اس میں اور ہندی زبان میں تھوڑا سا، یا دوسری زبانیں جو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اور جب ہم کوئی شعر یا کوئی غزل کہتے ہیں تو ہمیں جو اردو زبان میں غزل کہنے کا یا نظم کہنے کا یا دوسرے صنفوں میں کچھ بھی یا کلام کہنے کا جو جن قاعدوں کا دھیان رکھنا ہے، جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور جو بحر کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، جو کس حرف کو کہاں گرانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، وہ جو ہے وہ دوسری زبانوں میں آسانی سے آپ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اردو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اردو تو آپ بہت اچھی طرح سے آسانی سے آپ کہہ پاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل کمپلسری ہے. اسکرپٹ جاننا کمپلسری نہیں ہے، لیکن پریشانی آتی ہے. جی جی. اور آسانی سے نہیں کہہ پاتے، اور کئی جگہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر گئے. کہیں پر بحر سے خارج ہو جائے گا آپ کا شعر، کوئی مصرع بحر سے خارج ہو جائے گا، یا آپ کہیں پر جو ہے وہ سکتہ آ جائے گا، یا کچھ اس طرح کی کچھ خامی رہ جائے گی جو ٹیکنیکل خامی، تکنیکی خامی ہوتی ہے، جو فنی خامی ہے وہ اس میں آ جائے گی. وہ اگر ہم نے اردو زبان سیکھی ہوگی، ہمیں اردو رسم الخط آتا ہوگا، تو وہاں پر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. جی جی. اچھا، ایک اور بات میں جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کو اردو شاعری کے سلسلے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اگر اردو شاعری کرنی ہے جی، تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اردو رسم الخط بھی اگر آئے تو زیادہ اچھا ہے، اسے سیکھنا چاہیے. زبان کسی ایک ورگ کی نہیں ہوتی ہے، کسی ایک دیش کی بھی نہیں ہوتی ہے. زبان جو ہے کوئی بھی بھاشا ہو، کوئی زبان ہو، یہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. آپ سیکھیے، میں سیکھوں. بھائی ہم چائنیز بھی تو سیکھتے ہیں، ہم انگلش بھی سیکھتے ہیں، ہم رسین بھی سیکھتے ہیں، فرینچ بھی سیکھتے ہیں. تو زبان کسی کی، سب کی ہے وہ.
جو سیکھ لے اس کی ہے. جی جی. تو اردو میں اگر شاعری کرنی ہے تو اردو سیکھنی چاہیے. سیکھنی چاہیے. ہاں کمپلسری نہیں ہے لیکن سیکھ لیں گے تو زیادہ اچھی طرح سے اور بہت معیاری کلام کہہ پائیں گے اور گہرائی اس میں آئے گی, اس میں تہذاری آ سکتی ہے. اور کوئی ہمیں استاد بھی اختیار کرنا چاہیے جو ہماری رہنمائی کر سکے. دیکھیے یہ تو کسی بھی فیلڈ میں جہاں اگر ہم بنا استاد کے آگے چلتے ہیں تو ہمارے اندر وہ تو چیز نہیں آ سکتی, وہ گہرائی اور وہ سمجھ نہیں آ سکتی جی جی. جو کہ جب استاد کوئی ہمیں سکھاتا ہے. استاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم اسکولوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم گھر میں بیٹھ کر کتاب پڑھ سکتے ہیں. جی جی. بس لکھنا پڑھنا سیکھ لیجئے, گھر میں آپ کتابیں کھولیے, سب ڈاکٹر بن جائیے, انجینئر بن جائے, کیا بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے. وہاں پر گرو کی ضرورت ہوتی ہے, استاد کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان باریکیوں کو بتاتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ چلتی ہیں. آپ دیکھیے اب ہم گھروں میں اگر بات کریں, گھروں میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, بچیاں خاص طور سے, وہ روٹی سبزی اور یہ بنانا سیکھ جاتی ہیں ایزیلی. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکھا رہی ہے, ان کی مدر سکھا رہی ہیں. جی جی. ان کی والدہ ان کو سکھاتی ہے اور وہ ایسا نہیں لگتا کہ استاد ہیں لیکن اصلی استاد وہی ہوتی ہے. تو وہ بھی سکھاتی ہیں. ہر چیز کوئی نہ کوئی اگر سکھاتا ہے تو اس میں ایک جو ہے پریپکوتا آتی ہے, ایک نکھار آتا ہے اور اس میں بات ہی الگ ہوگی. اور بنا استاد کے تو پھر وہ گہرائی کچھ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی اپنا پسندیدہ کلام پیش کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. میں بالکل, دیکھیے ایک غزل میں سناتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اپنی ہی غزل. ملی کسی کو نہ منزل ڈگر ڈگر چل کر. واہ. مطلب ہے کہ ملی کسی کو نہ منزل ڈگر ڈگر چل کر, بلندیوں پہ گئے ہم خبر خبر چل کر. کیا بات ہے, واہ واہ. ملی کسی کو نہ منزل ڈگر ڈگر چل کر, بلندیوں پہ گئے ہم خبر خبر چل کر. ہمیں اب اپنے ہی سائے نظر نہیں آتے, ہمیں اب اپنے ہی سائے نظر نہیں آتے, سروں تک آ گیا سورج سحر سحر چل کر. ہمیں اب اپنے ہی سائے نظر نہیں آتے, سروں تک آ گیا سورج سحر سحر چل کر. بہت خوب. اور کہیں دیکھیے بطور خاص دیکھیے کہ کہیں سفر میں کھلا آسماں بھی آئے گا. واہ. کہیں سفر میں کھلا آسماں بھی آئے گا. جی. بچو گے دھوپ سے کب تک شجر شجر چل کر. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. کہیں سفر شجر شجر کا جواب نہیں صاحب. کہیں سفر میں کھلا آسماں بھی آئے گا. جی جی. بچو گے دھوپ سے کب تک شجر شجر چل کر. اور اس غزل کا جو شعر مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے جی, اور جس شعر کی وجہ سے یہ غزل میں نے کہی, جی جی, وہ شعر سن لیجئے کہ انہی سے پوچھو, انہی سے پوچھو عروج و زوال کے قصے. واہ. انہی سے پوچھو عروج و زوال کے قصے, جو زیر زیر ہوئے ہیں زبر زبر چل کر. کیا بات ہے بھائی, زبر زبر کا جواب. انہی سے پوچھو بہت اچھے عروج و زوال کے قصے. جی جی. انہی سے پوچھو عروج و زوال کے قصے. کیا بات ہے, جو زیر زیر ہوئے ہیں زبر زبر چل کر. واہ واہ. اور کہیں بھی جاؤ, مقطع کا شعر ہے کہ کہیں بھی جاؤ کوئی قدرداں نہیں آزر. کیا بات ہے. کہیں بھی جاؤ کوئی قدرداں نہیں آزر, کہاں قیام کرو گے سب ہنر ہنر چل کر. کہاں قیام کرو گے ہنر ہنر چل کر. صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں آج تشریف لے کر آئے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. شکریہ بہت. میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور سے دہرادون دوردرشن کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلا کر کے اور میری عزت افزائی کی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.